مادہ اور وزن سمجھنے کے لیے اگر مجھے اجازت دیں تو میں مثال لوں آئس کریم کی. اگر ہم اپنے گھر میں آئس کریم بنانا چاہیں تو عموماً دو چیزیں کا استعمال ہوتا ہے. ایک یہ کہ اس کا سانچہ یعنی اس کی ڈائی ہوتی ہے، اور سپوز کریں کہ ہمارے پاس جو ڈائی ہے وہ ایک ایسا سانچہ ہے جو اس شیپ کا ہے، اور ایک ایسا سانچہ ہے جو اس شیپ کا ہے، اور کوئی ایک ایسا سانچہ ہے، کوئی ایسی ڈائی ہے جو اس شیپ کی ہے. اب ہم آئس کریم بنانا چاہ رہے ہیں سپوز کریں آم کے فلیور کی. تو ہم نے آم کا سامان فلیور تیار کیا، اور اس سامان کو ہم نے پھر اس ڈائی میں ڈال دیا جو کہ اس طرح کی ڈائی ہے، اور اپنے فریج میں رکھ دیا. اور پھر ہم نے اس طرح کی ڈائی میں بنا دیا، اس طرح کی ڈائی میں ڈال دیا ہم نے. تو اب جو آئس کریم تیار ہوئی ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک اس میں فلیور جو ہے وہ آم ہے، اور دوسرا جو فلیور ہے وہ یہ شیپ ہے جو کہ یہ اسکوائر ہے. یعنی کہ اس طرح کے اسکوائر شیپ میں، یہ اسکوائر کہیں کہ ریکٹینگل کہیں، اس شیپ میں یہ آئس کریم تیار ہوئی ہے. ایک اس کا اپنا فلیور ہے اور ایک اس کی اپنی ڈائی ہے، اپنا سانچہ ہے. اسی طرح اگر یہ آئس کریم اس طرح بنائی جائے تو اس میں یہ آم کا فلیور ہے، ذائقہ ہے، اور یہ اس کی ڈائی ہے کہ یا سانچہ ہے. اسی طرح اگر ہم چیکو کے فلیور کا بنانا چاہیں، چاکلیٹ کے فلیور کا بنانا چاہیں، تو وہی دو ہے کہ اگر ہم اس سانچے میں بنائیں تو یہ جو سانچہ ہے اس میں جو آئس کریم تیار ہوگی اس میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو چیکو کا فلیور ہوگا، ذائقہ ہوگا، دوسرا یہ سانچہ ہوگا. یا اگر چاکلیٹ میں بنائیں اس شیپ میں، اس ڈائی کے اندر، تو ایک تو وہ ڈائی وہ شو ہو رہا ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ فلیور ہوگا. تو یہی ایک ڈائی جو ہے ہم بنا دیتے ہیں. ایک ہمارے پاس ڈائی ہے فاعلون کی، اور اس ڈائی میں ہم نے فلیور ڈالا کاف تا اور با. کاف تا با جو فلیور ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لکھنا. اس فلیور کو جب ہم نے اس ڈائی میں ڈالا تو یہ جو آئس کریم تیار ہو گئی یہ بن گئی کاتبن. اب کاتبن میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک تو اس کے اندر جو فلیور ہے لکھنا وہ شامل ہے، اور اس میں ایک جو ہے وہ جو ڈائی ہے جو سانچہ ہے فاعلن. یہ جو ڈائی ہے یہ سانچہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کام کرنے والا. تو اب جب اس ڈائی میں یہ فلیور کاف تا با ڈھل کر تیار ہوا تو اس کا جو فلیور بن گیا وہ کام کرنے والا. تو کام کرنے والا فلیور ہے، اور لکھنا جو ہے وہ فلیور ہے، اور کام کرنے والا جو ہے وہ ڈائی ہے. یہ دونوں مل کے تیار ہو گئے تو یہ کیا ہو گیا؟ لکھنے والا. یہ لکھنے والا میں لکھنا ہم کہاں سے لے کے آ گئے؟ یہ جو فلیور ہے کاف تا اور با، اور یہ جو والا ہے یہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ یہ جو اس کی ڈائی ہے فاعلن، اس کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ جو کام کرتا ہے یعنی کام کرنے والا. اسی فلیور پہ، اسی ڈائی پہ ہم ایک اور فلیور ڈال دیتے ہیں کاف تا اور لا. کاف تام لام جو فلیور ہے اس کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنا، اور فاعلن جو ہے یہ جو ڈائی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کام کرنے والا. اب جب اس ڈائی پہ ہم نے یہ ذائقہ ڈالا تو یہ بن جائے گا قاتلن. اب قاتلن میں دو چیزیں، ایک تو کام کرنے والا اور دوسرا جو ہے قتل کرنا. جب یہ تیار ہو گیا تو اس کا معنی ہو گئے قتل کرنے والا. تو ہمارے پاس مختلف ڈائی ہے اور اس پہ ہم مختلف فلیور ڈال دیتے ہیں. ایک اور ڈائی ہم بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس ہے مفعولن. اس کے معنی ہے جس پر کام کیا جائے. تو اب اسی پر یہی فلیور ڈال دیتے ہیں کاف تا با جس کے معنی ہے لکھنا، اور مفعولن جو ڈائی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جس پر کام کیا جائے. اب جب یہ دونوں مل کر جو آئس کریم تیار ہو گئی وہ ہو گئی مکتوبن. مکتوب وہ چیز جس پہ لکھا گیا ہو، کوئی خط، کوئی دستاویز، کوئی ڈاکیومنٹ، یہ مکتوبن ہو گیا. اور اسی پہ ہم کاف تا لام فلیور ڈال دیتے ہیں جس کے معنی ہے قتل کرنا، اور مفعولن جو ڈائی ہے اس کے معنی جس پر کام کیا جائے. جب یہ دونوں مل کر آئس کریم بن گئی تو یہ بن گیا مقتولن، جس کو قتل کیا گیا. جس کو قتل کیا گیا جو ہے یہ مفعولن کے وجہ سے اس کے معنی ہو گئے، اور قتل ہم جو ہے وہ کاف تا اور لام سے لائیں. تو امید ہے کہ کچھ بات کلیئر بھی ہوگی. تو جس کو ہم ڈائی کہہ رہے ہیں، جیسے یہاں مفعولن، جس کو ہم سانچہ کہہ رہے ہیں، جس کو ہم ڈائی کہہ رہے ہیں، وہ ہے وزن، یعنی اصطلاحاً اس کو وزن کہتے ہیں. اور جس کو ہم فلیور کہہ رہے ہیں، ذائقہ کہہ رہے ہیں، اس کا اصطلاحاً نام ہے مادہ. تو مادہ وہ ذائقہ ہے جو ہم کسی ڈائی میں ڈالتے ہیں اور وہ اس کے معنی تیار ہو جاتے ہیں. یعنی جو لفظ ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ ساری مثالیں میں نے آپ کو اسم کی دی ہیں.
آگے جا کے انشاءاللہ ہم نے فعل ہی پڑھنا ہے. تو اب ہم نے کسی بھی لفظ کو یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس لفظ میں مادہ کیا ہے اور وزن کیا ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں ہے الرحمن. اب اس کا جو فلیور ہے یعنی جو مادہ ہے وہ را ہا اور میم ہے، رحم کرنا یا رحم. اور جو اس کا ڈائی ہے یا جس کو وزن کہا گیا تو وہ ہے فالانو. فالانو ڈائی ہے، اس پہ را ہا میم جو ہے وہ مادہ ڈال دیا تو رحمان بن گیا. تو یہ تو رحم کرنے کے معنوں میں آ گیا، اور یہ جو ہے فالانو وزن میں زیادتی ہوتی ہے جس کو مبالغہ کہتے ہیں، اس کو مبالغہ حد سے زیادہ، جیسے طوفان ہے، جیسے طغیان ہے. تو اسی طرح رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہی اگر را ہا اور میم یہی مفعول پہ آ جائے، ہمارے پاس اگر لفظ آ جائے مرحومن، تو ہم نے اس پہ دو چیزیں تلاش کرنی ہوتی ہے. ایک اس کا مادہ ہے را ہا اور میم، اور ایک اس کا وزن جو ہے وہ مفعول ہونے. تو اب یہ ہوم واو اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مفعول کا وزن ہے، اور مادہ نکالنا تو الحمدللہ آسان ہوتا ہے کہ را ہا اور میم جو ہے وہ اس کا مادہ ہے. اب بہت ساری ہمارے پاس ڈائی موجود ہے جس کو ہم نے وزن کہا ہے. جیسے ہمارے پاس یہاں پر ہے ایک ڈائی جو ہے وہ فعلہ ہے، اور جو فلیور ہے اور را فا اور عین ہے. تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ سپوز کریں اگر ہم اگر الجبرا کی کوئی مثال لے لیتے ہیں، اے پلس سی پلس ڈی پلس ای بن جائے گا ایف، جس میں ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی بی سی اور ای یہ ویریبل ہیں، یعنی اس میں ہمیں ویلیوز ڈالنی ہیں، جبکہ اے اور ڈی جو ہے وہ ہمارا کانسٹنٹ ہے، ان کو تبدیل نہ کریں، یہ ویسے ہی رہے گا. جو تبدیلی آئے گی، جو ویلیوز ہمیں ڈالنی ہے وہ کس میں ڈالنا ہے، بی میں ڈالنا ہے، سی میں ڈالنا ہے اور ای میں ڈالنا ہے. اور ان ویلیوز کے تبدیلی سے ہی نتیجے میں فرق آئے گا. اور بقایا اے اور ڈی یہ تو کانسٹنٹ ہے، یہ تو فارمولے کا مستقل حصہ ہے. تو جب ہم مادہ وزن میں ڈالتے ہیں تو اس کے کانسٹنٹ یعنی جس میں تبدیلی آتی ہے ویریبلس، وہ تین ہوتے ہیں، فا، عین اور لام. جہاں فا آ جائے وہاں مادے کا پہلا حرف، جہاں عین آ جائے وہاں مادے کا دوسرا حرف، اور جہاں لام آ جائے وہ مادے کا تیسرا حرف آتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک فارمولا ہے یفعلونا. اگر ہم اس کو توڑ دیں، یا فا، عین پہ زبر، لام پہ زبر، واو ساکن ہے اور نون پہ زبر. اب ہم نے اس کو توڑ دیا، یہ ہمارا فارمولا بن گیا. ہمیں پتہ ہے کہ فا، عین اور لام کے علاوہ جتنے اور ہیں حرف یا الفابیٹس، یہ کانسٹنٹ ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. تو یہ فا پہ جو ہے مادے کا پہلا حرف آئے گا، عین پہ جو ہے مادے کا دوسرا حرف آئے گا، اور لام پہ مادے کا تیسرا حرف آئے گا. اس کے علاوہ یا ہے، واو ہے، نون ہے، یہ کانسٹنٹ ہے، ان کو تبدیل نہیں کریں گے، تبھی تو ایکویشن تیار ہوگی اور اس کا نتیجہ آئے گا. تو اب فا، عین اور لام کی جگہ ہم کیا ڈال دیں گے؟ فا کی جگہ جیم ڈال دیں گے، عین کی جگہ ہا ڈال دیں گے، اور لام کی جگہ دال ڈال دیں گے. تو یا کی جگہ، یا کو تو ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں، یا تو ایسے ہی رہے گا. فا کی جگہ ہم جیم ڈال دیں گے، اور عین کی جگہ ہم ہا ڈال دیں گے، اور جو حرکات ہیں اس کو نہیں تبدیل کریں گے، اس کو ویسے رکھیں گے، تبھی تو ہمارا فارمولا ہوگا. لام کی جگہ ہم دال ڈال دیں گے، واو کی کو ہم کچھ نہیں کریں گے، اور نون کو کچھ نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا لفظ تیار ہو گیا، اور یہ بن گیا یجہدونا. یہ اب ہمارے پاس آئس کریم تیار ہو گئی، یعنی لفظ تیار ہو گیا. اور ہم نے قرآن پاک سے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے. اس کا مادہ ہے جیم، ہا اور دال، اور اس کا وزن کیا ہے، وہ یفعلون ہے. تو یہ اسی کی پریکٹس ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ فعل سمجھا نہیں جا سکتا. تو اب میرے خیال سے ہم کر سکتے ہیں، جیسے را، فا اور عین ہے، اس کو فعلہ کے وزن پہ ڈالیں تو یہ رفعہ بن جائے گا. اور جیم، را، ہا یفعلو کے وزن پہ اگر ڈال دیں تو یہ یجرہو بن جائے گا. اور زال، ہا اور با فعلتم کے وزن پہ ڈال دیں تو ذہبتم بن جائے گا. اور اگر قاف، تا، عین افعل کے وزن پہ ڈالیں تو فا کی جگہ قاف، عین کی جگہ طوا، اور لام کی جگہ عین ڈال دیں گے تو یہ بن جائے گا اقتو. اور شین، را، با فعیلہ کے وزن پہ ڈالیں گے تو فا کی جگہ شین، را کی جگہ عین کی جگہ را، لام کی جگہ با، تو یہ بن جائے گا شریبہ. بن جائے گا قروبہ. بس فا کی جگہ مادے کا پہلا حرف، عین کی جگہ مادے کا دوسرا حرف، اور لام کی جگہ مادے کا تیسرا حرف آ جائے گا.
با عین اور دا فعلنا کے وزن پہ بن جائے گا بعتنا، اور تھا قاف اور لام تفعلنا کے وزن پر بن جائے گا تسقلنا، اور ہا سین اور نون تفعلانی کے وزن پہ بن جائے گا تحسنانی، اور عین وا اور میم افعلو کے وزن پہ بن جائے گا آزمو۔ تو یہ جناب مادہ اور وزن ہے۔ ویسے تو قرآن پاک سے ہمیں مادہ وزن نکالنا ہوتا ہے، مگر اس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ مادہ اور وزن کی مدد سے الفاظ تیار کر لیں۔ ہمارے پاس جو اہم ترین چیپٹر ہے وہ فعل ماضی معروف کا ہے، اور ہمارے پاس کچھ سیٹس فعل ماضی معروف کے دیے گئے ہیں۔ یہ پہلا سیٹ ہے جس کو کہتے ہیں فعل ماضی معروف کی گردان، اور اس گردان کو دیکھ کر ہمیں یاد آ گیا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ضمائر کی گردان ہوتی ہے اس کی ترتیب بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ وہ آگے فعل کی ترتیب جو ہے وہ ضمائر کی گردان کی ترتیب کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے ضمائر پڑھے تھے کہ وہ 14 ہوتے ہیں، غائب کے 6، مخاطب کے 6، متکلم کے 2۔ بالکل اسی طرح فعل کی گردان ہوتی ہے کہ غائب کے 6، مخاطب کے 6، متکلم کے 2، اور اسی پیٹرن پر ہوتا ہے جس ترتیب سے ضمائر ہوتے ہیں، یعنی پہلا ہوا، دوسرا ہما، تیسرا ہم، اسی طرح ہی پورا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ کچھ سانچے دیے گئے ہیں، اور یہ سانچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی معروف کی گردان، یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہے، اور ایسا پاسٹ ٹینس ہے جو کہ ایکٹیو وائس ہے، یعنی جس کے اندر فاعل کام کرنے والا موجود ہے۔ تو اب یہ فعالہ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سب سے اہم ترین جو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ سارے باکس جو ہیں یہ سیغہ کہلاتے ہیں۔ ہر ایک جو یہ سیغہ ہے، اور ہمیں پڑھا تھا کہ سیغے کا نام بھی ہوتا ہے واحد، مذکر اور غائب۔ تو یہ سب سے اہم ترین سیغہ جو ہوتا ہے وہ ماضی مذکر غائب کا، واحد مذکر غائب کا، یعنی جو پہلا سیغہ ہوتا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے زیر بحث آ جائے گی۔ تو اس وقت تو یہ بہت اہم ہے کہ یہ ایک ایسا سیغہ ہے، اگر ان 14 سیغوں میں دیکھیں آپ تو یہ ایک ایسا سیغہ ہے کہ جو بالکل پیور مادے پر مشتمل ہے، یعنی اس میں مادے کے علاوہ اور کوئی حرف نہیں ہے، بلکہ آگے جاتے جائیے، فعلا پہ الف آ گیا، فعلو پہ واو الف آ گیا، فعلت پہ تا ساکن آ گیا وغیرہ۔ تو فعلا ماضی کا جو پہلا سیغہ ہے جسے واحد مذکر غائب کہتے ہیں، یہ سب سے اہم ہے، یہی ہمیں ڈکشنری میں ملے گا، یہی ہمیں ہماری کتاب کے الفاظ معنوں میں ملے گا، اور یہ بہت ساری چیزیں بتاتا ہے۔ اس وقت تو یہ دو چیزیں بتا رہا ہے، ایک تو بتا رہا ہے کہ یہ ماضی ہے، اور دوسرا بتا رہا ہے کہ یہ مادہ جو ہے اس کا فا عین اور لام ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں پھنس گئے، جیسے فعلتم پر مثال کے طور پر یہ جو نوا ہے فعلتم پر، اگر کتبتم آ گیا، قتلتم آ گیا، صحبتم آ گیا، کچھ بھی آ گیا، تو اب نے اگر ہم پھنس گئے تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کے ماضی کے پہلے سیغے پہ جاتے ہیں۔ اور ماضی کا پہلا سیغہ کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ مادہ بتاتا ہے، اس میں مادے کے علاوہ کوئی اور چیزیں شامل نہیں ہیں۔ تو اس وقت بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ بالکل پیور ہے، اس میں مادے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت ہے۔ آگے اس کی اہمیت اور سمجھ میں آتی جائے گی۔ اب یہ ایک سیریز ہے، ایک پیٹرن ہے جو کہ ہم نے دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ اس میں یہ بھی نوٹ کریے کہ سارے سیغے جو ہیں یہ مادے کے پہلے حرف سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی اگر آپ کاف تا اور با ڈالیں تو فعلا کے معنی ہے اس ایک مذکر نے کیا، جیسے کہ ہم نے ضمائر میں پڑھا تھا، ہوا وہ ایک مذکر، یا ہو اس ایک مذکر کا، تو یہاں پر کیا ہو گیا، فعلا اس ایک مذکر نے کیا۔ تو اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی اگر ہم کاف تا با ڈالیں تو یہ ہو گیا کتبہ۔ کتبہ کا ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں، اس ایک مذکر نے لکھا۔ کتبہ اس ایک مذکر نے لکھا، یعنی ہم دونوں چیزیں بتا رہے ہیں، کام کرنے والا کون ہے، کام کون کر رہا ہے، کام کرنے والا کون ہے، اس ایک مذکر، یعنی وہ ایک مذکر، اور کام کیا ہے، لکھا۔ یہ پورا مکمل جملہ بن گیا، یعنی ایک ہی لفظ سے پورا جملہ تیار ہو گیا، جس کو ہم جملہ فعلیہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پورا ایک مکمل جملہ ہے، اور ہر صیغہ اپنے اندر ایک فاعل رکھتا ہے جس کو ہم پوشیدہ فاعل کہہ رہے ہیں۔ یعنی پہلے صیغے میں فاعل یعنی جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے، فاعل وہ ہوتا ہے جو کہ کام کرتا ہے، تو فعلا میں جو پہلی ضمیر ہے ہوا ہے۔ اب فعلا کے اندر بلٹ ان جو ہے وہ ہوا موجود ہے،
یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اس ڈائی کے معنی ہیں اس ایک مذکر نے کیا. اس ڈائی پہ ہم نے فلیور ڈالا کاف تا با جس کے معنی ہوتے ہیں لکھنا. یہ دونوں مل کر جو آئس کریم تیار ہو گئی کتبا، اس میں فعلا ڈائی کے معنی بھی شامل ہیں اس ایک مذکر نے کیا، اور کاف تا با فلیور کا ٹیسٹ بھی شامل ہے لکھنا، تو اس ایک مذکر نے لکھا. اور چونکہ ماضی کا سیگا یہ تو ہم ماضی ہی کر رہے ہیں، تو اس ایک مذکر نے لکھا. اب دوسرا جو سیگا ہے فعلا، اس کے اندر شامل ہے وہ دو مذکر. اگر ہمیں وہ ترتیب یاد ہو ضمائر کی، دوسرے پر آتا ہے ہما، وہ دو مذکر. اب وہاں پہ جو وہ دو مذکر ہے جو یہاں پر بلٹن ہے، پوشیدہ ہے، وہ بطور فائل یہاں پر کام کر رہے ہیں. وہ دو مذکروں نے کیا یا ان دو مذکروں نے کیا. اس پر اگر کاف تا با ڈالیں تو یہ بن جائے گا کتابہ، ان دو مذکروں نے لکھا. تو اس میں کاف تا با فلیور بھی شامل ہے لکھنا، اور اس میں ڈائی بھی شامل ہے ان دو مذکروں نے کیا. دونوں مل کر جو آئس کریم تیار ہو گئی ان دو مذکروں نے لکھا. تو ان دو مذکروں نے ہم کہاں سے لے کے آ گئے؟ کیونکہ جو اس کی ڈائی ہے فعلا، یعنی کاف تا با کے بعد جو کانسٹنٹ ہے، جو الف ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اصل میں ویریبل مادہ تو کاف تا با ہے، الف جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، یعنی وہ وزن کا الف ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور یہی الف تو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ. تو اس میں ہما شامل ہے، تو کتبہ ان دونوں نے لکھا یا ان دو مذکروں نے لکھا. اسی طرح فعلو میں واو اور الف جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، یعنی یہ وزن کے واو اور الف ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتے. اس کے اندر ہم شامل ہے بطور فائل، اور فاعن اور لام کی جگہ کاف تا با ڈالیں گے تو فعلو میں ہے ان دو مذکروں نے کیا، کاف تا با کے معنی ہے لکھنا. اب جب کتبو ہو گیا تو ان دو مذکروں نے لکھا. وہ یہ جو پوری سیریز ہے اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کے اندر کوئی چیز ریپیٹیشن نہیں ہے سوائے 8ویں کے اور 11ویں کے. یعنی یہ جو مثنیٰ مذکر مخاطب ہے اور مثنیٰ مؤنث مخاطب ہے، ان کے علاوہ کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے. یہ تو ایک سمجھانے کے لیے انہیں ایکسٹرا ڈال دیا ہے، ورنہ اصل میں یہ 14 ہی ہوتے ہیں. تو اس پر اگر ہم کاف تا با ڈالیں اس پوری گردان پر تو کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو، کتبنا. کتبہ اسے ایک مذکر نے لکھا، کتبا ان دو مذکروں نے لکھا، کتبو ان تمام مذکروں نے لکھا، کتبت اس ایک مؤنث نے لکھا، کتبتا ان دو مؤنثوں نے لکھا، کتبنا ان بہت سی مؤنثوں نے لکھا، کتبتا تو ایک مذکر نے لکھا، کتبتما تم دو مذکروں نے لکھا، کتبتم تم بہت سے مذکروں نے لکھا، کتبتی تم ایک مؤنث نے لکھا، کتبتما تم دو مؤنثوں نے لکھا، کتبتنا تم بہت سی مؤنثوں نے لکھا، کتبتو میں نے لکھا، اور کتبنا ہم نے لکھا. اسی پہ آپ قتلہ ڈال دیں اور دیگر جو بھی آ سکتے ہیں اس میں وہ ڈالا جا سکتا ہے. اس کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو لکھنے کی پریکٹس بھی کریں، تاکہ وہ ایک وہ رہتا ہے کہ ہمیں آتا ہے مگر جب لکھتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ پیپر میں آپ کو لکھ کے ہی دینا ہے. تو یہ 14 سیگے ہو گئے، ہر سیگے میں فائل پوشیدہ ہے. ایک اہم بات جو ہے وہ چوتھے میں، 7ویں میں اور 10ویں میں اور 13واں میں، ان چاروں میں جو چیز سملر ہے، کامن ہے، وہ ہے تا. چوتھے میں بھی تا ہے، 7ویں میں بھی تا ہے، 10ویں میں بھی تا ہے اور 13ویں میں بھی تا ہے. ان چاروں میں جو بڑا فرق ہے وہ یہ کہ یہ جو 7واں ہے، 10واں ہے اور 13واں ہے، اس پہ لام جو ہے وہ ساکن ہے. ان تینوں میں لام ساکن ہے، یعنی یہ فعلتا ہے، فعلتی ہے، فعلتو ہے. مگر یہ جو چوتھا ہے اس پہ لام متحرک ہے، لام پر زبر ہے. چوتھے پہ لام پہ زبر ہے، یعنی یہ جو 5 شروع کے صیغے ہیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، ان پانچوں کے لام متحرک ہے، یعنی ان پر زبر ہے. اور پھر چھٹے سے لے کر 14ویں تک، جمع مؤنث غائب سے لے کر جمع متکلم تک، یہ 14 یہ جو صیغے ہیں، یہ 9 صیغے بنتے ہیں، ان پہ لام جو ہے وہ ساکن ہے. اچھا، 13ویں کو بھی آپ یہی کہیں گے جو ہم پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ واحد متکلم ہے اور یہ جمع متکلم ہے. واحد متکلم اور جمع متکلم. اس کے علاوہ جو ہے وہ تو اس میں جنس اور عدد بتانا پڑتا ہے، جیسے فعلا ہے واحد مذکر غائب، فعلا ہے مثنیٰ مذکر غائب، فعلو ہے جمع مذکر غائب. اسی طرح
12 تک اسی طرح ہوتا ہے فالتنہ جمع مؤنث اور غائب، جمع مؤنث اور مخاطب، مگر جو 13واں اور 14واں ہے تو 13ویں کو ہم کہتے ہیں واحد متکلم اور 14ویں کو ہم کہتے ہیں جمع متکلم۔ اچھا، اب کچھ مادے ایسے ہیں ڈکشنری کے اندر جو فعلہ کے وزن پر آتے ہیں، جیسے دخلہ ہے، یعنی ان کے لیے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جو اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے وہ فعلہ ہے، اور غین لام اور با یہ بھی ڈکشنری میں ہمیں غلبہ ملتا ہے، یعنی کہ اس کا جو وزن ہے وہ فعلہ ہے، مگر جو یہ فریحہ ہے یہ فا را اور ہا جو ہے یہ فعیلہ کے وزن پر آیا، اور دہیکا جو ہے یہ فعیلہ کے وزن پر آیا، کروبا جو ہے وہ فعولا کے وزن پر آیا، اور بعودا یہ بھی فعولا کے وزن پر آیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ماضی کے یہ جو مادے ہیں یہ ماضی کے 3 طرح کے وزن میں آ سکتے ہیں، بعض فعلہ کے وزن پر آ سکتے ہیں، بعض فعیلہ کے وزن پر آ سکتے ہیں، اور بعض فعولا کے وزن پر آ سکتے ہیں۔ یہ ڈکشنری بتاتا ہے کہ کون سا مادہ کس میں آتا ہے۔ اکثر و بیشتر مادے جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک ہی وزن پر آتے ہیں، اکثر و بیشتر مادے جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک وزن پر آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ وزن پر آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ وزن پر آتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارے پاس گردان ہے فعل ماضی معروف کی، ماضی فعل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے، ماضی اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی ہے، اور معروف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فاعل کا ہمیں پتہ ہے، یعنی اس کو عموماً ضروری نہیں ہے کہ بالکل صحیح ہو، عموماً انگلش میں اس کو ایکٹیو وائس کہہ دیا جاتا ہے، یعنی جس میں کام کرنے والے کا پتہ ہو۔ تو یہ جو پوری گردان ہے یہ فعلہ کے وزن پر بھی آ جائے گی، فعیلہ کے وزن پر بھی آ جائے گی، اور فعولا کے وزن پر بھی آ جائے گی، یعنی ترتیب یہی رہے گی، صرف یہ ہوگا کہ عین کلمے پر زبر کے بجائے عین کلمے پر زیر آ جائے گا یا عین کلمے پر پیش آئے گا۔ چنانچہ جیسا بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک مادہ ہمیں دیا گیا ہے فریحہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا وزن نکال لیا فعیلہ۔ اب جب آپ اس میں گردان کریں گے تو یہاں تو فعلہ ہے، تو جہاں جہاں عین پہ زبر ہے وہاں وہاں عین پہ زیر لگ جائے گا، تو شریبہ، شریبہ، شریبو، شریبت، یعنی جو ہم نے جس کے جو وزن نکالا اسی حساب سے ہم اس کی گردان کریں گے۔ اب اس کو شرابہ نہیں کر دیں گے بلکہ اس کو شریبہ کر دیں گے، اور جس طرح ہمیں یہاں پر دیا گیا، اچھا شریبہ نہیں ہے، سوری فریحہ ہے، شریبہ بھی اسی اس میں آتا ہے۔ اسی طرح دہیکہ ہے، اب دہیکہ کی گردان ہم کریں گے تو ہا پہ زبر کے بجائے ہا پر زیر آ جائے گا، دہیکہ، دہیکا، دہیکو، دہیکت، دہیکتا، دہیکنا، یعنی ترتیب وہی ہوگی، باقی سارے حرکات وہی ہوں گے سوائے عین پہ زبر کے بجائے عین پہ زیر آ جائے گا۔ اسی طرح قروبہ ہے، وہاں عین پہ پیش آ گیا تو وہ فعولا کے وزن پر آ گیا، تو فعولا کے وزن پر یہاں بھی بن جائے گا، جہاں جہاں عین پہ زبر ہے وہاں وہاں عین پہ پیش آ جائے گا، کروبا، کروبا، کروبو، کروبت، کروبتا، کروپنا، یعنی جہاں جہاں عین پر زبر ہے وہاں وہاں عین پر پیش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی معروف کی کے 3 وزن ہیں، فعلہ، فعیلہ اور فعولا۔ یہ اہم ترین سوال ہے، ہو سکتا ہے ٹیسٹ میں آ جائے۔ فعل ماضی معروف کے، فعل ماضی نہیں، یہاں فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف کے 3 اوزان ہیں، فعلہ، فعیلہ اور فعولا۔ تو ہم نے جو گردان یاد کرنی ہے وہ فعلہ کی گردان یاد کرنی ہے یا سمجھنی ہے، اس پہ جہاں جہاں عین پہ اگر ضرورت پڑے تو عین پہ زبر کے بجائے پیش لگا دیں گے، جہاں ضرورت پڑے وہ عین پر زبر کے بجائے زیر لگا دیں گے، تو یہ جس طرح کا مادہ ہوگا اسی حساب سے اس کی گردان ہوگی۔ اب دخلا کو دیکھیں، دخلا اس پہ ڈالیں تو یہ بن جائے گا دخلا، دخلا، دخلو، پھر ہو جائے گا دخلت، دخلتا، دخلتا، دخلتا نہیں، دخلتا، 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 دخلنا، پھر دخلنا، اور دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلتو اور دخلنا۔ دخلنا، دخلنا، اسی طرح یعنی بس اگلا، اس سانچے میں، اس سانچے بس کے اندر جی ہاں، رکھنا ہے بس بس۔ اس سانچے میں ڈال دینا ہے۔ ہاں ہاں، اب جیسے یہ فریحہ ہے، فریحہ جو ہے وہ فعیلہ کے وزن پر آیا ہے، فا، فریحہ میں جو فا ہے وہ فا ہے، را جو ہے وہ عین ہے، اور ہا جو ہے وہ لام ہے، تو یعنی ہم نے اس کا وزن
نکالا ہے کہ یہ فعیلہ کے وزن پر آیا ہے، اس کو اس پہ ڈال دیں فعیلہ. گے تو بس جہاں جہاں عین پہ زبر ہے وہاں وہاں عین پہ زیل لگا دیں گے. اچھا اچھا اچھا. فعلا فریحا فعل. فعلا فعل فعلو. نہیں نہیں، فعلا فریحہ. فعلا. ہاں فریحا فریحا. فریحو فریحا. فرحو. فرحت. فرحتا. فرحتا فہرنا فرحنا. فرحنا. فرحتا. فرحتما. فرحتم. فرحتی. فرحتما. فرحتن. فرحتو. فرحنا. فرحنا. اب فریحو آ گیا مثال کے طور پر، یہ واو الف کے ساتھ فریحو آ گیا اور ہمیں نکالنا پڑا اس کا ترجمہ، تو ہم اس واو الف سے پہچانیں گے کہ یہ تیسرا صیغہ ہے، اور تیسرا صیغہ میں ان بہت سے مذکروں نے کام کیا. تو یہ ایک تو اس میں آ گیا وہ بہت سارے مذکر، اور پھر فا رہا کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا، تو وہ سب مذکر خوش ہوئے. خوش ہونا جو ہے وہ ہم فا رہا سے ہم نے نکال دیا، اور وہ سب مذکر ہم نے نکالا کہ یہ فعلو کے وزن پر آیا ہے، اور فعلو جو ہے وہ سب جمع. مذکر اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کر لیتے ہیں ہم، اس پر عین پر پیش کے ساتھ ہے کروبہ، یعنی ہم نے قاف کی جگہ فا کی جگہ قاف، عین کی جگہ را، لام کی جگہ با. تو اب یہ ہم نے اس کا وزن نکالا تو اس کا وزن نکلا فعولہ، را جو ہے وہ عین کی جگہ آیا ہے. ہاں اب اس کو جب ہم نے یہاں ہاں. پر کیا تو جہاں جہاں عین پہ زبر ہے وہاں وہاں عین پہ پیش کر دیں گے. پیش لگا دیں گے. ٹھیک. خروبو خروبت خروبتا خربنا خربتا خربتما خربتم خربتی خربتما خربتنا خربتو خربنا. یہ کاف پر زبر ہے، کروبنا، کربتو کربنا. جو تبدیلی آئے گی ہاں بس وہ عین کلمے پر آئے گی، بقیہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، عین کلمے میں ہی تبدیلی آتی ہے. اب جی بعودا بعودا بعودو بعود بعوداتا بعودنا بعود بعود بعد بعدتو نہیں، بعدتا بعد عین کو تبدیل نہ بعولتا. کریں، عین کو تبدیل نہ کریں، بعودتا. بعود بعودتا بعودتما بعدتم بعدتما بعدتنا بعدتو بعدنا. بس یہ ہم خیال رکھیں کہ عین کو تبدیل نہیں کریں، عین کو تبدیل کریں گے تو وہ یا تو لفظ ہوگا نہیں یا کچھ اور بن جائے گا. اور یہ سمجھ کے وزن کہتے ہیں مختلف سانچوں کو، اور مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈز کو، جن کو مختلف ڈائی میں یا مختلف اوزان میں ڈھال کر الفاظ بنتے ہیں. یہ پہلا چیپٹر تھا، اور اس پہلے چیپٹر میں ہم نے مختلف وزن پر مادوں کو ڈال کر الفاظ تیار کیے. ہر وزن کے اپنے معنی ہوتے ہیں اور ہر مادے کے اپنے معنی ہوتے ہیں. تو جو لفظ تیار ہوتا ہے اس میں وزن اور مادے دونوں کے معنی موجود ہوتے ہیں. جیسے فعلہ کے معنی ہے اس ایک مذکر نے کام کیا، اور را فاعین کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا. اب فعلہ پہ جب را فاعین ڈالتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے رفع، اس کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے اٹھایا. زال ہا با کے معنی ہوتے ہیں جانا. فعلتم کے معنی ہوتے ہیں تم سب مذکر گئے، تم سب مذکروں نے کام کیا. تو جب زال ہا با فعلتم پہ ڈالیں گے تو اس میں نہ صرف جانا کے معنی شامل ہوں گے بلکہ تم سب مذکروں نے کیا یہ معنی بھی شامل ہوں گے. تو ذہبتم کے معنی ہو گئے تم سب مذکر گئے. جیم ہاں اور دال جہادہ اس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، اور یفعلون کے معنی ہوتے ہیں ان سب مذکروں نے کام کیا. جیم ہاں دال جب یفعلون پر ڈھل کر تیار ہوا تو یہ یجہدون ہو گیا. اس پہ کوشش کرنا کے معنی بھی شامل ہیں، اور اس میں ان سب مذکروں نے کیا یہ دونوں معنی شامل ہو گئے. چنانچہ ہو گیا کہ ان سب مذکروں نے کوشش کی. شین را با کے معنی ہوتے ہیں پینا، اور فعیلہ کے معنی ہوتے ہیں اس ایک مذکر نے کام کیا. اب جب دونوں کو تیار
ملا کر لفظ بنایا ہم نے شریبہ، تو اس کے معنی ہو گئے اس ایک مذکر نے پیا۔ ہاں میم دال کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، فعیلت کے معنی ہوتے ہیں اس ایک مؤنث نے کام کیا۔ تو فعیلت پہ جب ہاں میم اور دال ڈالیں گے یہ بن جائے گا حمیدت، تو اس ایک مؤنث نے تعریف کی۔ تو اس طرح مادے کے اپنے معنی ہوتے ہیں، وزن کے اپنے معنی ہوتے ہیں، کچھ وزن ہوتے ہیں، کچھ مادے ہوتے ہیں، اور جو لفظ ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر الفاظ ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسم ہو اور سارے کے سارے فعل، چند اسم اور سارے کے سارے فعل وہ ایسے ہوتے ہیں جن کا مادہ ہوتا ہے اور وزن ہوتا ہے، اور ہم ہر لفظ کے معنی یاد کرنے کے بجائے ہم چند چیزیں یاد کر لیتے ہیں، جیسے مادے وزن ہم یاد کر لیتے ہیں، اور کچھ مادے چونکہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں تو ان کے معنی ویسے ہی یاد ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ضاد ہا اور کاف ہے، اس کے معنی ہے مسکرانا، ہنسنا۔ افعلو کے معنی ہوتے ہیں میں نے کام کیا۔ اب جب اس میں ضاد ہا اور کاف ڈالیں گے تو یہ اضحکو بن جائے گا، میں ہنسا۔ تو اب ہم اضحکو میں یہ ہمیں یاد ہو جائے گا کہ یہ افعلو کے وزن پر آیا ہے، اور افعلو کے معنی جو ہے میں نے کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ضاد ہا کاف کے معنی ہمیں نہ پتا ہوں، مگر اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اضحکو کا جو وزن ہے وہ افعلو ہے، کیونکہ وزن کم ہے، مادے زیادہ ہیں۔ اچھا، جو اس کتاب میں ہمیں جو وزن ملے ہیں وہ کچھ سیٹس کی صورت میں ملے ہیں، جس کا پہلا سیٹ کہلاتا ہے فعل ماضی معروف۔ فعل ماضی معروف یہ 14 اوزان پر مبنی ایک سیٹ ہے، جس کے ہر سیغے میں یعنی ہر وزن میں کوئی بھی مادہ ڈالا جائے، جو معنی تیار ہوگا وہ ایک طرف تو اس وزن اور اس مادے پہ مشتمل ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اس کا زمانہ ماضی کا ہوگا۔ جیسے کاف تا اور با کے معنی ہے لکھنا، اور فعلہ کے معنی ہے اس ایک مذکر نے کیا۔ اب جب فعلہ پہ کاف تا با ڈالیں گے اور یہ بن گیا کتبہ، تو اس کے معنی ہو گئے اس ایک مذکر نے لکھا۔ اب قرآن پاک میں جب ہمیں کتبہ ملے گا مثال کے طور پر، تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ کتبہ جو ہے وہ فعلہ کے وزن پر آیا ہے، کیونکہ یہ وزن کم ہے، مادے زیادہ ہیں، تو وزن عموماً یاد ہو جاتے ہیں یا یاد کرنے ہوتے ہیں۔ تو کتبہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کاف تا با کے معنی نہ پتا ہو، مگر اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے یہ پہلا سیغہ یعنی فعلہ ہے، اور فعلہ کے معنی ہے اسے ایک مذکر نے کیا، یعنی ہمیں اس سے یہ معلوم چل جاتا ہے کہ یہ زمانہ ماضی کا ہے، اور یہ معلوم چل جاتا ہے کہ کام کرنے والا جو ہے وہ ایک مذکر ہے، جو فاعل ہے وہ ایک مذکر ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے۔ اور سپوز کریں کہ فعلنا کے وزن پر یہ جو چھٹا ہے، فعلنا کے ہمیں کتبنا مل جائے، تو فعلنا کے معنی ہے ان بہت سے مؤنثوں نے کام کیا، کاف تا با کے معنی ہوتے ہیں لکھنا، تو کتبنا کے معنی ہو گئے ان تمام مؤنثوں نے لکھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتبنا میں کاف تا با کے معنی تو نہ پتا ہو، مگر جو کتبنا میں جو نون ہے، یہ دیکھیں یہ کانسٹنٹ ہے، تو کانسٹنٹ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کانسٹنٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ تبدیل نہیں ہوں گے نا، یعنی فا عین اور لام کی جگہ تو مادے کا پہلا دوسرا اور تیسرا حرف ڈال دیں گے، مگر یہ جو نون ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا، یہ وزن کا حصہ رہتا ہے، تبھی ہم معنی ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو نون ہے فعلنا پہ جب کتبنا تیار ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ چھٹا سیغہ ہے، چھٹے سیغے کو کہتے ہیں جمع مؤنث و غائب، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ان بہت سے مؤنثوں نے کیا، تو اگر سب کاف تا با ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا کتبنا۔ تو یہ جو نون ہے اس نون سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چھٹا سیغہ ہے، اور یہ جو کانسٹنٹ حرف ہوتے ہیں یعنی وہ حرف جو کہ تبدیل نہیں ہوتے، جو مستقل ہوتے ہیں، ان کی مدد سے ہم وزن کو پہچان لیتے ہیں۔ فعلتم میں دیکھیں تم جو ہے یہ مستقل رہتا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب اس میں کاف تا اور با ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا کتبتم۔ یہ تم جو ہے یہ تو مستقل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کاف تا با کے معنی نہ پتا ہو ہمیں، مگر یہ کتبتم سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فعلتم کے وزن پر آیا ہے، یعنی تم سب مذکروں نے، اور اگر کاف تا با کے معنی ہو جائیں گے یاد تو پھر یہ ہو جائے گا کتبتم، تم سب مذکروں نے لکھا۔
تو وزن، یہ جو وزن ہے، ان کے جو کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ حرف ایسے ہیں جو کہ مستقل ہوتے ہیں، ان مستقل حرف یعنی کانسٹنٹ حرف کی وجہ سے ہمیں پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. تو جو صرف پہلا صیغہ ہے فعلا، یہ وہ صیغہ ہے جو کہ بالکل خالص ہے، یعنی اس میں مادے کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی اضافہ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں دوسرا فعلا، تو اس میں ایک الف کا اضافہ ہے. تیسرا دیکھیں فعلو، اس میں واو الف کا اضافہ، اور یہ مستقل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتے. پھر فعلت، اس میں تا جو ساکن والا تا ہے یہ مستقل رہے گا. اب اس میں اگر آ جائے گا قتلت، تو یہ جو تا پہ سکون ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اور اس میں وہ ایک مؤنث شامل ہے. ایک تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ ماضی ہے. تو کاف تا لام قتل کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فعلت کے ساکن تا نے بتا دیا کہ یہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، جس میں وہ ایک مؤنث شامل ہے، یعنی کام کرنے والی جو ہے وہ ایک مؤنث ہے، یعنی فاعل جو ہے وہ ایک مؤنث ہے. اور کاف تا لام کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنا. جب قتلت آ گیا تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اس ایک مؤنث نے قتل کیا، یعنی فعلت کا اس ایک مؤنث نے اور کاف تا لام کا قتل کرنا، یہ دونوں مل کر معنی تیار ہو گئے اس ایک مؤنث نے قتل کیا. فعلتا میں جو مستقل ہے وہ الف ہے. اگر قتلتا ہو جائے تو کاف تا لام کے معنی تو قتل کرنا ہی ہے، مگر یہ جو تا اور الف ہے، یہ جو مستقل ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پانچواں صیغہ ہے مثنیٰ مؤنث اور غائب کا، جس کے اندر وہ دو مؤنث شامل ہے. تو قتل عطا سے ہو جائے گا ان دو مؤنثوں نے قتل کیا. اس میں ہر صیغہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اضافی حرف تہجی پہ مشتمل ہے، سوائے 8ویں کے اور 11ویں کے. بس یہ دونوں ایک جیسے ہیں، فعلتما فعلتما. وہ کیا، اس میں جتنے بھی ہیں وہ سب الگ الگ ہیں. جیسے چوتھے میں ساکن تا ہے، 7ویں میں زبر والی تا ہے، 10ویں میں زیر والی تا ہے، اور 13ویں میں پیش والی تا ہے. تو ہمیں اس کو تھوڑا یاد کرنا پڑے گا کہ تا پر پیش یعنی کہ میں، تا پہ زیر یعنی کہ وہ ایک مؤنث، تا پہ زبر یعنی وہ ایک مذکر، اور تا پہ سکون وہ ایک مؤنث. اسی طرح تما تما 2 مرتبہ آیا ہے، یہ مثنیٰ مخاطب کی کا وزن ہے. اب یہ مذکر ہو سکتا ہے، مؤنث ہو سکتا ہے، کانٹیکٹ دیکھنا پڑے گا. جب مذکر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ تیسرا ہے اور نوا ہے. تو جب تیسرا ہوتا ہے تو فعلو واو الف آ جاتا ہے، اور جب نوا ہے وہ تم آ جاتا ہے. جہاں خواتین جمع ہو جاتی ہیں وہاں نون آتا ہے، جمع مؤنث غائب میں اور جمع مؤنث حاضر میں، 6 میں اور 12ویں میں. تو یہ جو الفاظ حرف ہیں جو کہ تبدیل نہیں ہوتے، جن کو میں کانسٹنٹ کہہ رہا ہوں کل سے، ان کی مدد سے ہم وزن کو پہچان لیتے ہیں. اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اور یہاں پہ جو چارٹ بنایا ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ جو کانسٹنٹ الفاظ ہیں جو کہ تبدیل نہیں ہوتے، جو کہ مستقل ہیں، ان حروف کی وجہ سے مدد سے ہم وزن کو پہچان لیتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کل کہ ہر صیغے میں ایک ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. یہ وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا جملہ اسمیہ کے 5ویں چیپٹر میں، جس کا نام تھا ضمائر مرفوعہ منفصلہ. اور ہر صیغے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ پوشیدہ ہے، غائب ہے، نظر نہیں آ رہی. اب جیسے فعلا پہ کاف تا با ڈالیں گے جس کے معنی ہوں گے اس ایک مذکر نے لکھا، تو وہ ایک مذکر اس میں پوشیدہ ہے. ہم جب ترجمہ کریں گے تو اسی طرح کریں گے، اس ایک مذکر نے لکھا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس صیغے میں جو ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے وہ ہے ہوا. فعلا میں ہما، فعلا میں ہم، اسی طرح فعلت میں ہیا، فعلتا میں ہما، فعلنا میں ہننا.
اسی طرح فعلتا میں انتا، فعلتما میں انتما، فعلتم میں انتم، فعلتی میں انتی، انتما اور انتن۔ جو 13واں ہے فعلتو میں یہ ہو جائے گا انا، اور فعلنا میں ہو جائے گا نحنو۔ یہ 14 سیغوں میں ہر ایک میں اسی ترتیب کے ساتھ ضمائر پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم فعلہ کا ترجمہ کتبہ لکھتے ہیں تو یہ ایک اپنے اندر مکمل جملہ ہے جو کہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، کہ اس نے لکھا، یا قتلا اس نے قتل کیا، جلسہ وہ ایک مذکر بیٹھا، قرأ اس ایک مذکر نے پڑھا، وغیرہ۔ تو ہر باکس میں، یعنی جس کو ہم سیغہ کہہ رہے ہیں، ہر سیغے میں ایک فائل اس کی ترتیب کے مطابق موجود ہے، اور جب ہم ترجمہ کریں گے تو ان بلٹ اس فائل کو استعمال کریں گے۔ اور کل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں جو کہ فعلہ کے وزن پر آتے ہیں، کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں جو کہ فعیلہ کے وزن پر آتے ہیں، اور کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں جو کہ فعولہ کے وزن پر آتے ہیں۔ ان کی گردان اسی طرح ہوگی جیسے کہ ابھی ہم نے گردان پڑھی تھی فعلہ کی، بس فرق یہ ہوگا کہ جہاں جہاں زبر ہے اس کو تبدیل کر دیں گے۔ اگر کوئی فعیلہ کے وزن پر آتا ہے تو عین پہ ذیل لگا دیں گے زبر کی جگہ، اور کوئی عین پر پیش کے ساتھ آتا ہے، یعنی فعولہ کے وزن پر آتا ہے تو اس پہ عین کی جگہ زبر ہٹا کر اس پہ پیش لگا دیں گے۔